वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक वसिहतक क़ब्ल सुक़मिक वहयातक क़ब्ल मौतिक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, हदीस पाक आपने समाअत फरमाई। हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, और ये हदीस मुरसल है। हदीस मुरसल उसको कहते हैं कि सनद के आखिर से एक रावी जब छूटा हुआ हो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी ताबी कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि ताबी उसे कहते हैं जो सहाबी की ज़ियारत करे, ईमान की हालत में और ईमान पर फातिमा हो उसका। उसने डायरेक्ट तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना नहीं, ना देखा है, तो दरमियान उसके ताबी और हुज़ूर अलैहि सलाम के दरमियान रावी छूट जाए तो उस हदीस को हदीस मुरसल कहते हैं इस्तिलाह मुहद्दिसीन में और उसूल हदीस के अंदर। तो इसके अंदर अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज़ क्या है? शबाबा का कबला हरमे का, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान। ये जवानी इंसान के लिए अजीम नेमत है। इस जवानी के अंदर आखिरत के लिए बहुत कुछ कर सकता है, कब्र की रोशनी के लिए, लेकिन जवानी के अंदर रुकावटें भी बहुत होती हैं। जवानी का खून होता है तो इंसान गफलत के अंदर जवानी गुजार देता है। तो खुशकिस्मत और सआदतमंद वो अफराद हैं जो आलम शबाब के अंदर ये अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके महबूब की इताअत में गुजारते हैं। तो जिस वक्त 40 साल की उम्र तक इंसान पहुंचता है तो उसकी जिस्म की जितनी कुआ है, कुव्वतें, वो मुकम्मल हो जाती हैं। कुव्वत बासरा है, कुव्वत सामिया है, या उसकी अकल की कुव्वत है, जिस्म के आज़ा की कुव्वतें मुकम्मल हो जाती हैं। 40 साल की उम्र के बाद कुव्वतें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। 40 साल की उम्र के अंदर भी अगर कोई अच्छे और बुरे में तमीज़ न कर सके कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो फिर उसे मौका कब मिलेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 30 साल दुनिया की सैर की, 30 साल, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मुलाकातें हुई। आप फरमाते हैं कि 40 साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, मिजाज तो अज़हार तिफली न गश्त। 40 साल तेरी प्यारी उम्र गुज़र गई, अभी भी वो तेरे ख्याल वो बच्चों वाले हैं। जिस तरह बच्चे गंदगी की ढेरी पे खेल रहे होते हैं, पता नहीं होता नफ़े नुकसान का। 40 साल तेरी उम्र के हो गए, अभी भी तुझे पता नहीं कि दुनिया में आकर ज़िंदगी कैसे गुजारनी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ के अंदर उस स्टोरी के अंदाज में नसीहत और हमें वो मारल और नतीजा देना चाहते हैं। एक किस्सा बयान फरमाएंगे, आखिर में उसका जो नतीजा है ना, वो मकसद होता है, नतीजा देना चाहते हैं। फरमाते हैं 3 इंसानों को आपने मिसाल दी 3 मछलियों से। फरमाते हैं दरिया के करीब एक तालाब था, उसमें 3 मछलियाँ थीं। एक मछली तो बड़ी ज़हीन थी और एक दरमियाने दिमाग वाली थी। तीसरी मछली जो थी वो बिल्कुल अहमक थी, नादान थी। तो वहाँ से एक माहीगीर गुज़रा तो उसने देखा तालाब के अंदर 3 मछलियाँ हैं। उसके पास उस वक्त जाल नहीं था, तो मछलियों को देखकर कहने लगा, सुबह जाल लाऊंगा, इन 3 मछलियों को जाल के ज़रिए पकड़ूंगा। अब वहाँ से चला। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि जो दाना मछली थी ना, अपनी सहेलियों को उसने कहा कि तुमने सुना था
وہ ماہی گیر کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں سنا ہے. پھر دریا جو ہمارے قریب ہے لگاؤ چھلانگ، اپنی زندگی بچاؤ. جو درمیانے دماغ والی مچھلی تھی نا وہ کہنے لگی ابھی بہت وقت ہے، بہت وقت ہے. جو نادان تھی، احمق مچھلی تھی، وہ کہنے لگی اسی پانی سے مجھے پکڑ لے گا. جو دانا مچھلی تھی اس نے تو مشورہ دینا تھا، اس نے چھلانگ لگائی، دریا ساتھ تھا اس میں چلی گئی. باقی کتنی بچ گئی؟ 2 بچ گئی. صبح جی وہ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا جال لایا. اس نے جال جس وقت ڈالا تو جو درمیانے دماغ والی مچھلی تھی نا کہہ رہی تھی وقت ابھی بہت ہے، بہت وقت ہے. تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سٹوری کے انداز میں سمجھاتے ہیں، جب وہ جال میں پھنسی تو اس نے سانس بند کر لیا اور الٹی ہو کر مار کر تیرنے، وہ الٹی ہو کر تیرنے. ماہی گیر نے سمجھا یہ تو پہلے مری ہوئی ہے، یہ تو میرے کام کی نہیں ہے. اس نے دونگ سے پکڑا، اس کو دریا میں پھینک دیا. وہ مری نہیں تھی، اس نے بچنے کا ایک بہانہ بنایا تھا، سانس بند کر دیا. تو فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو تیسری مچھلی تھی نا زدی، جس کو کہتے ہیں ہم ہوڈل زدل تنل، یہ 3 مثالیں انسان کی دی ہیں مولانا روم صاحب. فرماتے ہیں دانا انسان تو وہ ہے جس نے اس عالم دنیا کے اندر قدم رکھا، جب ہوش سنبھالا دیکھا دنیا فانی ہے، اس سے تو کوچ کر کے جانا ہے، یہ دائمی ملک نہیں ہے. اس نے وقت ضائع نہیں کیا. وہ صحابہ کی جماعت تھی، ائمہ کی جماعت تھی، حضور داد علی حجویری ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، یہ دانا لوگ ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور درمیانے دماغ والی مچھلی وہ انسان ہے کہ آدھی زندگی تو برباد ہو گئی غلط کاریوں میں، دھوکہ بازیوں میں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہوئے زندگی کو ایسے برباد کر دیا. اور کسی اچھی محفل میں آ گیا، قرآن و حدیث کی محفل میں آ گیا، کسی خوف خدا والے انسان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو گیا تو احساس ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی، مولا جو زندگی گزر گئی برباد ہوگی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ زندگی صحیح راستے پہ صراط مستقیم پہ چل کر گزاروں گا. مولانا روم صاحب فرماتے ہیں یہ اس مچھلی کی مثال ہے. اور باقی رہا کہ ضدی، ہوڈل تنل، نادان، احمق، یہ اس انسان کی مثال ہے کہ لاکھ قرآن پڑھ کے سناؤ، حدیث سناؤ، قسم کھائی ہے نہ سدھریں گے نہ سدھرنا. رمضان شریف کا مہینہ بیت گیا، روزہ نصیب نہیں ہوا، مسجد کے قریب ہی نہیں آیا، نماز نصیب نہیں ہوئی. جس طرح پہلے تھا نشے کے اندر تھا اور بد عملی میں تھا، اسی طرح وقت گزر گیا. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ضائع عمر گزارے و ساری، ریہو کم دنیا وچ پھٹھا، نہ کچھ جوڑیو سمل قبردا، اجو رات آئینی لتھا، تری ہی بے پرواہی دا، دی معاشر لکسی پتا، جے یار فرید قبول نہ کی تو ولکنتے کرے سے متھا، دن لاہ میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ جنہوں نے جوانی کے اندر اپنی زندگی کو قیمتی بنایا تو ان کی قبریں روشن ہیں. تر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں احساس نصیب فرمائے. علامہ کلیوبی صاحب کی کتاب ہے، شہاب الدین کلیوبی کی عربی ادب کی کتاب ہے. فرشتوں نے عرض کی مولا اتنا تو نے اس کو باغات دیے، اتنا نعمت سے نوازا، اس بندے نے تو کبھی تجھے یاد ہی نہیں کیا، کبھی سجدہ تیری نعمتوں کا شکر ہی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا یہ ہے عیش و عشرت میں، اس لیے مجھے بھولا ہوا ہے. ایسا کرو اس کی جسم کی رگ کہیں سے کاٹ دو، پھر دیکھو مجھے کیسے یاد کرتا ہے.
فرشتے نے اس کے جسم کی کہیں سے رگ کاٹی، ہوا درد، کہتے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، توبہ کرتا ہوں، اے میرے بندے پہلے کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جب محبت سے رب کو یاد کرتا ہے نا بندہ، حدیث قدسی ہے، اللہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، لبیک عبدی لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کو مخلوق سے بہت پیار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشفق کائنات ہیں، آپ کو امت سے بہت پیار ہے۔ سعادت مند انسان وہ ہے جو جوانی کے اندر اپنی جوانی کو برباد نہ کرے۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں عمر تھی گئی بھی نہ پالا نصیب، عمر تھی گئی 40 تے عقل تھی بھریج گئی ٹرالی تھالی تھالی، عمر تھی گئی 60 تے عقل تھی گیا چک، عمر تھی گئی 80 تے اگلی پچھلی بیٹھی لسی، عمر تھی گئی 100 نہ ڈر نہ بھو، بیٹھا ہے گلی میں پیشاب کر رہے پرواہ نہیں۔ تو یہ عمر کے ساتھ عمر کی سٹیجیں ہیں نا ایسے، تو خوش قسمت وہ ہے جس کے گھر سے تربیت، ماں کی آغوش سے تربیت شروع ہوئی، پھر اساتذہ نیک ملے، تربیت والا سلسلہ، اچھی زندگی گزر گئی۔ ایک شاہ صاحب تھے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے اللہ اللہ سیکھنے، عمر تھی اس وقت 90 سال، 2 سال اللہ اللہ سیکھتے رہے، 2 سال کے بعد حضرت نے اجازت دے دی، فرمایا شاہ جی لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ اب بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں میں، کسی نے پوچھا شاہ صاحب عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے 2 سال۔ لوگ ورتے حیرت میں کھو گئے، حضرت آپ بزرگ ہو کر ایسی بات 2 سال؟ فرمایا 90 سال زندگی برباد ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں زندگی وہ ہے جو اللہ کے ولی کے پاس جو میں نے وقت گزارا ہے، یہ زندگی ہے حقیقی۔ باقی تو ایسے ہیں، بہاولپور میں بھی شاید اس کا پلازہ، اور ملکوں کے اندر بھی، اور اتنی دولت گن بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں نے کہا آدھی روٹی اور دال کے ساتھ، اور کچھ نہیں کھا سکتے، اور نعمتوں سے محروم، غریب ہے، صبح و شام کی بستازی گزار ہے، جو کچھ آئے کھا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر منع نہیں کرتا، لکڑ بھی ہضم پتھر بھی ہضم، ایسا میدا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پہلا کہ جوانی کو غنیمت جانو، دوسرا جملہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فراغت کو غنیمت جانو۔ اولاد نیک ہے الحمدللہ، انہوں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا، بابا جی اللہ اللہ کرو، سکون سے بیٹھو، کھانا ملے گا، لباس، یہ خوش قسمتی ہے یا نہیں؟ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ بھی بابے کو سجدہ نصیب نہ ہو کرنا اللہ کی بارگاہ میں، ہاں قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ غنا کا قبلہ فقر کا، اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، کسی کے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عیش و عشرت زندگی گزار رہا ہے، فقر اور تنگ دستی سے پہلے اس کو غنیمت جان، غریبوں کا بھی خیال کر، جو مستحق لوگ ہیں ان کا خیال کر۔ چوتھا جملہ ارشاد فرمایا صحت کا قبلہ سقم کا، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تندرستی 1000 نعمت، ہیلتھ از ویلتھ، ہاں تندرستی، یہ بیماروں سے پوچھو جس کی ساری رات آسمان کے تارے گنتے ہوئے گزر گئی کہ صحت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر خطرناک بیماری کسی کو لگی ہے نا، فوراً دیکھو شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت سے نوازا ہے۔ اور 5واں جملہ آخری ارشاد فرمایا کہ حیات کا قبل موت کا، اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ یہ جو سانس کی ڈوری جاری ہے چاند ہے، جتنا مجرم ہے کفر شرک بڑا گناہ ہے، موت سے پہلے وہ بھی توبہ کر لے سارے گناہوں کی معافی، اور جو ہے ہی مومن گناہوں میں زندگی گزری توبہ کر لے سچے دل سے، کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔